کچھ بولیں پلیز. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم بات کریں گے رجب کے حوالے سے. ماشاء اللہ انہوں نے بات کی اور اسی بات کو تھوڑا سا میں اور الیبوریٹ کروں گی اور بڑھا کے پیش کروں گی اور کچھ باتیں رجب کی. جیسا کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آسمانوں پہ تشریف لے کے گئے اور یہ ایک اتنا بڑا معجزہ ہے, یہ ایک اتنی بڑی کرامت ہے کہ انسانی تاریخ میں ایسا کبھی سننے کو اس سے پہلے نہیں آیا تھا. لیکن جو پرانے مذاہب تھے ان میں اس کا کہیں کہیں ہمیں تذکرہ ملتا ہے. جیسے براق کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہندو مذہب میں ہمیں ملتا ہے کہ ایک اوتار آئے گا. ہندو مذہب میں اوتار جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پیشین گوئیاں موجود ہیں. تو ہندو مذہب میں یہ تھا کہ جو آخر میں ایک اوتار آئے گا اس کو ایسی سواری دی جائے گی جو بجلی سے بنی ہوئی ہوگی اور جو آسمانوں میں جائے گی. تو مطلب کہ یہ تھوڑی تھوڑی نشانیاں موجود تھیں اور پھر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. ہم اس ماحول میں جاتے ہیں جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج ہوئی. تو وہ جو سال تھا نا بڑے غم کا سال تھا. اس وقت اس سال مکہ کا ابتدائی دور تھا. آپ نے جب دعوت دینی شروع کی تو بڑا مشکل وقت تھا مسلمانوں پہ. تھوڑے سے لوگ مسلمان ہوئے, بہت زیادہ مخالفتیں تھیں اور ان مخالفتوں میں دو ہستیاں تھیں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بہت ہی جو سپورٹنگ تھیں, بڑی جڑی ہوئی تھیں. ایک تھی سیدہ بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے آپ کے چچا. اور یہ وہ سال تھا جب ان دونوں ہستیوں کا وصال ہو گیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی یاد میں بڑے غمگین رہا کرتے تھے, آپ افسردہ تھے. اس کو تاریخ میں عام الحزن بھی کہا گیا, غم کا سال. تو معراج جو ہوئی تھی یہ اسی سال میں ہوئی تھی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں غم زدہ ہوتے تھے اور رنجیدہ تھے, مخالفتیں عروج پر تھیں, مخالفینوں کے ظلم و ستم بڑی عروج پر تھے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں ایک رات حضرت علی کی جو بہن ہے ام ہانی ان کے ہاں سو رہے تھے. تو حضرت ام ہانی کا جو گھر ہے نا, جن لوگوں نے بیت اللہ شریف کی زیارت کی ہے تو ان کو میں تھوڑا سا اس کا جغرافیہ بتاؤں کہ جب ہم حتیم کو کراس کرتے ہیں نا طواف کے درمیان, تو جو بیک وال ہے کعبہ کی اس کے بالکل سامنے, یعنی بیک جو حتیم سے لے کے رکن یمانی تک کا جو ایریا ہے نا اس کے بالکل سامنے پیچھے ترکی برآمدوں میں وہ جگہ آج ہے. اب تو ترکی برآمدے بھی نہیں رہے, اب تو وہ نئے اس کی تعمیرات ہو گئی, لیکن اس کے بالکل بیک سائڈ پہ وہ جگہ تھی جہاں پر حضرت ام ہانی کا گھر تھا. اور جب ترکوں نے وہاں تعمیرات کی تو انہوں نے جتنی پرانی یادداشتیں تھیں نا, پرانے اہم گھر تھے صحابہ کے, تو ان کی کچھ نشانیاں رکھی ہوئی تھیں. تو اس جو ام ہانی کا گھر ہے نا اس کی نشانی بھی یہ تھی کہ وہاں کا جو پلر تھا وہ مختلف تھا باقی پلروں سے, جس کو اب تک لوگ جو تھے جو بیت اللہ پرانے جاننے والے تھے وہ بتاتے تھے کہ یہ نشانیاں ہر ایک کی نشانی تھی, ہر جگہ کی جہاں لوگوں کے گھر تھے صحابہ کرام کے. تو ام ہانی کا اس جگہ پہ گھر تھا. میں آپ لوگوں کو تصور میں وہاں لے جانا چاہتی ہوں ایکچولی کہ بیت اللہ کی بیک سائڈ پہ بالکل پچھلے برآمدوں میں حضرت ام ہانی کے گھر میں رات کا ٹائم ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے ہیں, آرام فرما رہے ہیں. تو فرشتہ جبرائیل جو ہیں علیہ السلام وہ تشریف لاتے ہیں اور ان کے ساتھ جو ہے بہت زیادہ اور بھی فرشتوں کا لشکر ہے. اور جو ام ہانی کا جو گھر ہے اس کی چھت کھولی جاتی ہے اور اس چھت سے وہ اندر آتے ہیں جبرائیل علیہ السلام, اور آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سویا ہوا دیکھتے ہیں تو آپ کے قدموں کا بوسہ لیتے ہیں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ اٹھ بیٹھتے ہیں اور اسی مضمون کو جو ہے اعلیٰ حضرت نے بیان کیا ہے کہ تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کریں, کہ جو فرشتے نے تاج پہنا ہوا تھا نا اس کے موتیوں نے سجدہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو وہ آپ اٹھ کے بیٹھتے ہیں تو وہ آپ کو لے کے حتیم کی طرف آتے ہیں. حتیم میں لا کے تو آپ کا جیسے انہوں نے بتایا کہ آپ کا سینہ مبارک شق کیا جاتا ہے اور پھر زمزم سے دھویا جاتا ہے.
اور پھر جو ہے اس کو دوبارہ سی دیا جاتا ہے، اور پھر وہ وہاں پر 2 نفل نماز ادا کرتے ہیں، اور پھر جو فرشتہ ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، اللہ کریم جو ہیں وہ آپ کے دیدار کی خواہش رکھتے ہیں اور آپ کو آسمانوں پہ جو ہے وہ لے جایا جائے گا۔ تو پھر کیا ہے کہ پھر ایک سواری نمودار ہوتی ہے، ایک جس کا ایک طویل حدیث ہے جس میں اس کو پرسکرائب کیا گیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سواری کے بارے میں بتایا ہے کہ وہ خچر سے مشابہ تھی، گھوڑے سے چھوٹی تھی، اور وہ بجلیوں کی بنی ہوئی تھی، جیسے نور ہی نور تھا، اور اس جو براق ہے اس کا ایک پاؤں یہاں ہے تو جہاں اگلی نگاہ جاتی ہے وہاں تک اس کا دوسرا پاؤں تھا۔ وہ اتنی حسین سواری جب وہ آتی ہے، اور جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ آپ اس کے اوپر سوار ہو جائیں اور ہم اللہ کے پاس جا رہے ہیں، تو دیکھیں اس لمحے بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں نہیں بھولے۔ آپ نے پوچھا کہ اے جبرائیل، کیا میری امت کو بھی سواریاں ملیں گی جب اللہ سے ملیں گے؟ تو اس طرح کے الفاظ جو ہیں ہمیں حدیث کی کتابوں میں ملتے ہیں۔ تو پھر جبرائیل خاموش تھے تو وحی آتی ہے اللہ کی طرف سے، تو وہ وحی کے جو الفاظ ہیں وہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس میں جو ہے جب وہ اس کے بارے میں کہتے ہیں، یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، یہ سورہ مریم کی آیت ہے، اللہ کی قسم پرہیزگاروں کو ان کے قدموں پر نہیں لایا جائے گا، جس دن ہم پرہیزگاروں کو رحمان کی طرف مہمان بنا کر لے کے جائیں گے۔ اس آیت کا یہ ترجمہ ہے کہ جس دن ہم پرہیزگاروں کو رحمان کی طرف مہمان بنا کر لے جائیں گے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ اس کی تشریح میں بیان کرتے ہیں کہ مومنوں کو جب قبروں سے نکالا جائے گا تو وہ ہمیں ملتا ہے نا کہ جب جس دن روحیں جو ہیں وہ جسموں سے دوبارہ جوڑی جائیں گی، قبروں سے ہر شخص نکلے گا اور وہ اللہ کی طرف لے کے جائے جائیں گے، تو جو نافرمان لوگ ہیں، جو اللہ کے جنہوں نے اس دنیا میں کفر کیا اور اللہ کو نہیں مانا، تو وہ نہیں چلیں گے، تو ان کو فرشتے ہانکیں گے۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ مومنوں کو ہانکا نہیں جائے گا، بلکہ مومنوں کے لیے بڑی خوبصورت سواریاں اس وقت پیش کی جائیں گی، اور مومن جو ہیں وہ ان سواریوں پر بیٹھ کر پھر اپنے رب کے حضور جائیں گے۔ تو جب ہم ان سواریوں پہ بیٹھیں انشاءاللہ میں اور آپ، تو ہمیں یاد اس دن کو کر لینا چاہیے کہ جب ہم نے یہ پڑھا تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب براق پہ بیٹھے تھے تو انہوں نے ہمارے بارے میں سوال کیا تھا، تو اسی کے صدقے، اسی سوال کے صدقے ہمیں وہ سواریاں عطا کی جائیں گی، اور پھر ہم اپنے رب سے ملاقات کے لیے جائیں گے۔ اور جو قیامت کا دن ہے نا، وہ مومنوں وہ ہم نے آج تک اس کی سختیاں پڑھی ہیں کہ قیامت کا دن بڑا سخت ہے، یہی پڑھا ہے نا ہم نے، تو ہم نے یہ نہیں پڑھا، ہمیں یہ بھی یاد ہونا چاہیے کہ قیامت کا دن جو ہے اس دن مومنوں پہ اتنی رحمتیں ہوں گی کہ وہ ایسے جیسے ایک فرض نماز ہلکی پھلکی ہوتی ہے، مومن کے لیے وہ اتنا ہلکا پھلکا دن ہوگا، اتنا وہ خوبصورت مومن کے لیے دن ہوگا۔ تو یہ جو آسمانوں کی سیر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آسمانوں پہ جانا ہے، یہ ایسا واقعہ ہے کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ جو اہل عقل ہیں وہ اس کے اوپر بہت ہی غلط طریقے سے تنقید کرتے نظر آتے ہیں۔ تو اس واقعے کو یہ نہ سمجھیں کہ ایک انسان جو ہے وہ کیسے چلا گیا، ایک فزیکل باڈی آسمانوں پہ کیسے چلی گئی، اس پہ پورا ہمارا یقین ہونا چاہیے، اس پہ ایمان ہونا چاہیے، کیونکہ قرآن نے یہ کہا ہے کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، کہ پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی بعبدہ، اپنے بندے کو۔ جو لوگ آج کہتے ہیں نا کہ یہ سیر خواب میں ہوئی، ایسا قطعاً نہیں ہے، قرآن کہہ رہا ہے بعبدہ، اپنے بندے کو سیر کروائی، ٹھیک ہے۔ تو اپنا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر جاتے ہیں تو فزیکل باڈی کے ساتھ جاتے ہیں، اور اس چیز کو بھی سمجھ لیں کہ وہ ایک بہت طویل ٹائم آسمانوں پہ گزارتے ہیں، بہت طویل ٹائم، بہت ساری آپ کو مشاہدات کروائے گئے، لیکن جب آپ واپس آئے تو کیا تھا کہ دروازے کی جو کنڈی تھی وہ اسی طرح ہل گئی تھی، تو وقت تھم گیا تھا۔ اس زمین کا جو وقت ہے نا یہ رک گیا تھا۔ کیسے کہ اس چیز کو ایسے سمجھے جیسے یہ کائنات ہے نا، یہ چل رہی ہے، ایک فورس ہے، ایک قوت ہے جو اس کو چلا رہی ہے، جیسے یہ گھڑی ہے، یہاں پر اس کلاک میں ایک سیل ہے،
اگر ہم اس سیل کو نکال لیں تو وقت یہیں پر رک جائے گا، وقت آگے نہیں جائے گا۔ بالکل اسی طرح جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس زمین پر ہیں تو وقت چل رہا ہے۔ جب آپ اس زمین سے نکل کے دوسری جو کائنات ہے اس میں داخل ہوتے ہیں تو وقت رک جاتا ہے۔ وہ وقت اتنی دیر رکا رہا، اور وہ طویل واقعات ہیں، مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے ماشاءاللہ بیان بھی کیے ہوں گے، میں تھوڑا سا بس مختصراً ہی اس کو لے کے چلوں گی۔ اور معراج کے اوپر ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے مختلف تحائف ملے، یہ بھی ہم سنتے ہیں۔ تو ادھر بھی ایک امت کی بات ہو رہی ہے، ہماری بات ہو رہی ہے، تو ایک اور بہت خوبصورت بات میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تو آپ کو 3 تحفے دیے گئے، ٹھیک ہے۔ ایک تحفہ تو ہمیں پتہ ہے نماز کا تحفہ تھا، اور سورہ بقرہ کی آخری آیات تھی، ٹھیک ہے۔ سورہ بقرہ کی جو آخری آیات ہیں وہ اتنی خوبصورت دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اس کو ترجمے کے ساتھ، اس کے معنی اور مفہوم کے ساتھ یاد کر لینا چاہیے، اس کو سمجھ لینا چاہیے، کیونکہ وہ ہمارے لیے ہے، وہ ہمارے لیے ایک تحفہ ہے۔ اس میں اللہ کریم فرماتے ہیں نا کہ اللہ ایسا بوجھ ہم پہ نہ ڈالنا جیسا ہم سے پچھلوں پہ ڈالا۔ وہ ہمیں دعا مانگنی سکھائی جا رہی ہے، دعائیہ کلمات ہے نا۔ تو پچھلوں پہ جو بوجھ تھے وہ بڑے سخت بوجھ تھے، تو وہ پچھلوں کا ہی ایک بوجھ جو ان کے اوپر تھا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی قومیں جب تھیں وہ گناہ کرتی تھی نا، بنی اسرائیل کی قوم کا ایک واقعہ ہے کہ وہ لوگ جب گناہ کرتے تھے تو توبہ جو ہے اس کے لیے کفارہ لازم تھا، کہ اگر وہ توبہ کرتے ہیں توبہ قبول ہو جاتی ہے، لیکن کفارہ لازم ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں جو تیسرا تحفہ ہے نا، وہ اس امت کو کیا ملا کہ اس امت کی توبہ کفارے کے بغیر بھی قابل قبول ہے۔ اب اس کی ایک مثال میں آپ کو بیان کرتی ہوں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ اس امت کی جو ہے توبہ کفارے کے بغیر جو ہے وہ قبول ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ پرانی امتوں کو کیسے کیسے کفارے دینے پڑے۔ اس چیز کو دیکھنے کے لیے ہم قرآن کو دیکھتے ہیں۔ سورہ بقرہ میں وہ واقعہ آتا ہے نا کہ جب بنی اسرائیل کے پیغمبر جو تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام، جب وہ آسمانوں پہ گئے، جب وہ کوہ طور پہ گئے تھے نا، تو ان کے پیچھے سے کیا ہوا تھا کہ ان کی قوم نے بچڑا بنا لیا تھا، تو اس بچڑے کی پوجا کرنی شروع کر دی۔ پھر وہ طویل واقعہ، جب وہ واپس آتے ہیں تو اس کے بعد انہوں نے اللہ سے معافی مانگ لی۔ جب معافی مانگی تو انہوں نے وقت کے پیغمبر سے کہا کہ آپ ہمارے لیے معافی مانگیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے۔ تو اللہ نے کہا کہ میں نے موسیٰ تمہاری قوم کو معاف تو کر دیا، اس شرک کے اوپر معاف تو کر دیا، لیکن اس کا انہیں کفارہ دینا پڑے گا۔ اور معلوم ہے ان کا کفارہ کتنا شدید تھا۔ ان کا کفارہ یہ تھا کہ کیونکہ بہت لوگوں نے پوجا کی تھی بچڑے کو، بہت لوگوں نے اپنا معبود بنایا تھا، تو ان کا کفارہ یہ تھا کہ جس گھر میں جس شخص نے پوجا کی ہے، اس کو بچڑے کو اپنا معبود بنایا ہے، اس گھر کا جو دوسرا فرد ہے وہ اس کو قتل کرے گا، تو پھر توبہ قبول ہوگی۔ اب کوئی گھر نہیں بچا تھا، ہر گھر کے کسی نہ کسی فرد نے ایسا کیا تھا۔ وہ قوم تڑپ اٹھی، اس قوم نے کہا ہم کیسے اپنے ہی بندوں کو مار دیں؟ تو موسیٰ نے کہا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، توبہ قبول ہو گئی ہے، وہ بخشے گئے ہیں، لیکن اس کا کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ پھر انہوں نے کہا کہ موسیٰ ہم سے یہ کرنا بڑا مشکل لگ رہا ہے، ہم کیا کریں؟ تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر یہ رحم کیا کہ جب وہ سب لوگ کفارے کے لیے اکٹھے ہوئے تو اللہ نے ایسی آندھی چلا دی کہ کوئی کسی کو پہچان نہیں پا رہا تھا۔ تو پھر انہوں نے سب کی گردنیں اتاری، اور کتنے کہتے ہیں کہ 70,000 کے قریب جو لوگ تھے اس دن ان کی گردنیں اتاری گئیں۔ تو آج دیکھیں کہ اس امت کے اوپر کتنا بڑا کرم ہے یہ کہ ہمارے گناہوں کا کوئی اندازہ نہیں ہے۔ ایک قوم جو تھی نا، وہ ایک گناہ میں جب بڑھتی تھی تو اس قوم کو مٹا دیا جاتا تھا۔ ہم دیکھتے ہیں نا لوط کی قوم نے ایک گناہ میں کثرت کی تو ان کے اوپر عذاب آیا۔ مختلف قوموں کا ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ایک گناہ کے پیچھے ان کو مٹا دیا۔ ایک قوم تھی اس نے ناپ تول میں کمی کی، ان کے اوپر عذاب آیا۔ تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمارے لیے اس قدر دعائیں شدید ہیں، اتنی زیادہ دعائیں مانگی گئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مانگی، آپ کی پیاری بیٹی فاطمہ الزہرا نے امت کے غم میں رو رو کے بی بی نے دعائیں مانگی، اتنی وہ دعائیں مانگتی تھی۔ ہم ان کی حیات کو دیکھتے ہیں کہ ان کے اپنے بیٹے نے کہا کہ ماں آپ
امت کے لیے دعائیں کرتی ہیں تو آپ میرے لیے، حسین کے لیے، حضرت حسن نے کہا تھا نا میرے لیے، حسین کے لیے اور ہماری بہن کے لیے نہیں دعا کرتی ہیں؟ تو بی بی نے کہا کہ اے بچوں میں تمہارے لیے بھی دعا کرتی ہوں، لیکن میری دعاؤں پر پہلا حق میرے بابا کی امت کا ہے۔ تو وہ ان دعاؤں کا صدقہ ہے کہ آج ہم میں کون سا عیب نہیں ہے۔ بلیو کریں، ہم اکیلے میں تنہائی میں بیٹھ کے سوچیں تو ندامت ہی ندامت ہے، ندامت ہی ندامت ہے۔ اس رب نے اتنے پردے ڈالے ہوئے ہیں، میرے آقا کی ستاری کی چادر ہمارے گناہوں کو ایسے چھپائے ہوئے ہیں کہ کوئی حد ہی نہیں ہے گناہوں کی، اور پھر بھی اس رب کا کرم ہی کرم ہے، کرم ہی کرم ہے۔ ہم دیکھیں تو بے حد کرم ہے اس رب کا، بے حد کرم ہے۔ جتنا بھی ہم اپنے آپ کو ٹٹولیں ہمیں کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ تو کیا ہے کہ اس جو معراج کی شب تھی اس میں ایک یہ تحفہ بڑا خوبصورت ملا، نماز ملی، اکھیوں کی ٹھنڈک جس کو کہا گیا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ ملا سورہ بقرہ کی آخری آیتیں ملی، اس میں ہمیں توبہ مانگنے کا طریقہ سکھایا گیا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے اوپر وہ یہ تھا کہ اگر ان کا کوئی کپڑا ناپاک ہو جاتا تھا نا تو وہ ان کو کاٹنا پڑتا تھا، وہ دھونے سے پاک نہیں ہوتا تھا۔ تو ہمارے اوپر یہ کتنی رحمت ہے، وہ آیتوں میں کہا گیا نا کہ اللہ ایسا بوجھ نہ ڈال جو پچھلوں پہ ڈالا تھا۔ تو کتنی مشقت تھی ان کی، کتنی سختی تھی ان کے احکامات کے اوپر۔ پھر ان کا یہ تھا کہ مخصوص جگہوں پہ عبادت کرنی۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس مٹی پہ پاؤں رکھا تو یہ پوری زمین پاک ہو گئی، اور پاک نہیں ہوئی، پاکیزگی حاصل کرنے کا ذریعہ بن گئی یہ زمین۔ آج دیکھیں پانی نہیں ہے تو ہم تیمم کرتے ہیں نا پاک مٹی سے، تو یہ ذریعہ بن گئی اس کا پاکیزگی حاصل کرنے کا۔ پھر کیا ہے کہ پھر پوری زمین میں جہاں چاہیں ہم عبادت کر لیں، ہم جدھر بھی ہوں ہم عبادت کر سکتے ہیں، جہاں بھی ہوں ہم نماز پڑھ لیں، ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو کیا ہے کہ یہ رحمتیں ہی رحمتیں، یہ نوازشیں ہی نوازشیں، اور یہ جو خاص خاص نوازشیں اس شب ہوئیں۔ پھر اس شب ایک اور بڑی خاص نوازش ہوئی آقا کریم پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک تحفے میں ایک جبہ عطا کیا۔ تو کوئی بہت پیارا مہمان آتا ہے تو اس کو کچھ دے دلا کے رخصت کیا جاتا ہے، تو اللہ کریم نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جبہ دے کے بھیجا۔ جب وہ جبہ لے کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں آتے ہیں تو آپ کے 4 یار تھے جن سے آپ کو بڑا پیار تھا، تو آپ نے کہا کہ میں یہ جبہ اپنے کسی اس پیارے ساتھی کو دوں۔ تو چاروں ساتھی بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ نے کہا کہ یہ جبہ جو ہے میں تم لوگوں کو دینا چاہتا ہوں، تو اگر اے ابو بکر اگر میں یہ جبہ آپ کو دوں تو آپ کیا کریں گے؟ تو سیدنا ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ یا رسول اللہ اگر یہ مجھے مل جائے نا تو میں اس دنیا کو سچ سے بھر دوں گا۔ پھر آپ نے حضرت عمر جو ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، تو سیدنا عمر نے کہا کہ اگر یہ مجھے مل جائے تو میں پوری دنیا کو عدل سے بھر دوں گا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا تو آپ نے کہا کہ میں اگر یہ جبہ مجھے مل جائے تو میں حیا کو پھیلا دوں گا، بے حیائی ختم کر دوں گا دنیا سے۔ تو میرے پیارے سیدنا علی بھی وہاں تشریف فرما تھے۔ حضرت علی سے پوچھا گیا کہ اے علی اگر یہ جبہ میں آپ کو دے دوں تو آپ کیا کریں گے؟ تو مولا علی نے فرمایا کہ اگر یہ مجھے مل جائے تو میں اس سے آپ کے امتیوں کی عیبوں کی پردہ پوشی کروں۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر اللہ کریم نے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جبہ جو تھا وہ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا۔ تو بڑے خوبصورت واقعات ہیں چھوٹے چھوٹے، میں نے کوشش کی کہ کچھ باتیں آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آسمانوں پہ جاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ مجھے جنت کی جب سیر کروائی گئی، سارا آپ کو دکھایا گیا تھا نا، جنت دکھائی گئی، دوزخ دکھائی گئی، تو آپ کہتے ہیں کہ اے عمر وہاں پر میں نے آپ کا گھر بھی دیکھا اور اس کے گھر کے باہر آپ کا نام بھی لکھا ہوا تھا، تو میں نے چاہا کہ میں اس گھر کے اندر چلا جاؤں، پھر مجھے یاد آیا کہ عمر بڑا جلالی ہے، غصے والا، تو میں نہیں گیا۔
تو حضرت عمر یہ بات سن کر رونے لگے، اور راوی کہتا ہے کہ وہ اتنا روئے کہ ان کے رونے کی آواز ہم نے بھی سنی، یعنی خاموشی سے ایک تو آنسو آتے ہیں نا، تو وہ اونچی اونچی رونے لگے۔ تو پھر انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں تو اونٹ چرانے والے کا بیٹا ہوں، اگر مجھے جنت میں مقام ملا ہے تو آپ کے قدموں کی برکت سے ملا ہے۔ پھر حضرت بلال سے مخاطب ہوئے، عرض کی تو حضرت بلال سے کہنے لگے کہ میں نے جنت میں آپ کے قدموں کی آواز سنی ہے۔ بلال بھی رونے لگے، فرمایا کہ یا رسول اللہ، ایک دن آپ نے فرمایا تھا نا وضو کرو تو 2 نفل وضو کے پڑھ لیا کرو، اس دن کے بعد سے میں نے کبھی وضو کے نفل نہیں چھوڑے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ یہ انہی کا فیضان ہے۔ بہت ساری باتیں، بہت کچھ آپ نے دیکھا، عذاب ہوتا دیکھا لوگوں پر، اور جنت میں آپ نے انعامات دیکھے۔ پھر اسی واقعے کو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں کیسے بیان کیا گیا۔ یہ جو واقعہ ہے معراج کا، اس کے بارے میں سورہ نجم کو ہم دیکھیں تو سورہ نجم کی بڑی خوبصورت آیات ہے۔ اچھا، یہاں ایک بات میں اور عرض کر دوں کہ آج جو ہے نا کچھ ہمارے اندر اختلافات بہت پائے جاتے ہیں اس سلسلے میں۔ یہ کہا جاتا ہے کہ ایک جو فرقہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پہ گئے اور انہوں نے اللہ کریم کی زیارت نہیں کی، بس جنت دوزخ دیکھ کے آ گئے۔ ان کے پاس اپنے استدلال ہے۔ اور دوسری طرف جو ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ گئے اور آسمانوں پہ جب گئے تو اللہ کریم سے ملاقات کی۔ اب اس چیز کو سمجھ لیں کہ ایک طرف جو حدیث ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جس میں یہ کہا گیا کہ جس حدیث کا مفہوم یہ ہے، طویل حدیث ہے، اس کا مفہوم بیان کروں گی۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو یہ کہتا ہے وہ جھوٹ ہے، اللہ تعالیٰ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلی آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ اب دوسری طرف ہمارے پاس جو حدیث ہے نا وہ ابن عباس کی حدیث ہے۔ اب ابن عباس جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں اس بارے میں، وہ کہتے ہیں، ان کی حدیث کے الفاظ ہیں رأیت ربی بأحسن صورہ، میں نے اپنے رب کو اس کی حسین صورت میں دیکھا۔ یہ ابن عباس کی حدیث ہے۔ اب جہاں پر 2 حدیثوں کا ٹکراؤ آ جائے، اب آپ اس چیز کو سمجھیں کہ ایک بات ایک مستند صحابی سے ہم تک پہنچتی ہے، ٹھیک ہے، ہم اس کو نہیں جھٹلا سکتے، لیکن دوسری طرف حضرت عائشہ ان کا بھی بڑا مرتبہ مقام ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اگر ایک شوہر اپنے گھر میں ایک بات بیان نہیں کرتا، وہ سفر سے آتا ہے، وہ بہت ساری باتیں اپنی بیوی کو بتاتا ہے، کسی وجہ سے ایک بات بیان کرنی وہ بھول گیا، یا اس نے نہیں کسی وجہ سے وہ بیان کی، رہ گئی بیان کرنے والی، اس بات کا بیوی کو نہیں پتہ۔ اب بیوی سے کوئی پوچھے گا تو بیوی جو کہے گی سو کہے گی، لیکن وہی بات اس نے باہر کسی اور سے بیان کی ہے اور اس نے وہ بات آگے پہنچائی ہے، تو کیا ہے کہ ہم اسی بات کو ہی لے کے چلیں گے۔ اور اس کے اوپر جو علماء کرام اس لیے بھی استدلال کرتے ہیں کہ جو بات پھر قرآن سے ثابت ہو، جس کی سند بھی ہو، تو اس کے اوپر پھر کیا ہے کہ اس کا وزن زیادہ ہو جاتا ہے۔ اب یہ بات کر کے اس واقعے کو دیکھ کے تو پھر میں سورہ نجم کی کچھ آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کروں گی۔ سورہ نجم میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، پھر اس نے اپنے بندے کو وحی فرمائی جو فرمائی۔ یہ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اللہ کی ملاقات تھی نا اس کو بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنے بندے کو وحی کی جو کی، اور یہ جو وحی سے مراد کیا ہے کہ کچھ باتیں کی، وہ جو باتیں کی سو کی، وہ باتیں سیکرٹ ہیں، وہ کسی کے درمیان میں کوئی نہیں تھا، کوئی پردہ نہیں تھا درمیان میں، وہ آمنے سامنے کی باتیں تھیں اور وہ سیکرٹ باتیں تھیں، جس کو اللہ نے بڑی خوبصورت، بڑے راز و نیاز والے، جو جب کسی سے کوئی راز کی بات بیان کی جاتی ہے تو وہ کی جاتی ہے کہ بس وہ بات کی سو کی۔ پھر اس کے بارے میں پھر کہا جاتا ہے کہ بہت ساری باتیں تھیں، کچھ سیکرٹ تھیں، کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دی آگے اور کچھ نہیں کی، پھر کچھ علوم عطا کیے گئے جن کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ابو ہریرہ جو ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے علم کی 2 تھیلیاں عطا فرمائیں،
ایک علم جو میں بیان کرتا ہوں اور دوسرا وہ علم جو میں بیان نہیں کر سکتا۔ وہ کون سا علم تھا؟ وہ معرفت کا علم تھا، جس کے بارے میں کہا گیا نا کہ یہ وہ علم ہے، حضرت سیدنا علی کا بھی قول ہے نا کہ یہ وہ علم ہے کہ جو ایک وہ علم ہے کہ جو میں سب لوگوں کو بتاتا ہوں، اور ایک وہ ہے کہ جس کے بارے میں جو مجھ سے طلب کرتا ہے اس کو دیا جاتا ہے، جس کو معرفت کا علم کہا جاتا ہے، جس کو علم لدنی کہا جاتا ہے۔ یہ نارمل عام پبلک کے لیے یہ والے علوم نہیں ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے رب نے مجھے اپنے حریم الخاص میں بلایا، میرے ارد گرد نور کی تجلیات تھی۔ ایک تجلی پا کر موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ بے ہوش ہو گئے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے، دیکھیں اللہ کی ایک تجلی آسمانوں سے ہوئی تھی تو موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ بے ہوش ہو گئے، اور ان کی آنکھوں کی جو بینائی ہے کہتے ہیں وہ بھی متاثر ہوئی تھی، ہمیں روایات میں ملتا ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ سارے کے سارے اس نور کو، ان انوارات کو، ان تجلیات کو اپنے اندر ایبزارب کر لیتے ہیں، اور اس بات کو قرآن کیسے بیان کرتا ہے؟ قرآن کہتا ہے ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے رفیق راستہ بھولے نہ بھٹکے نہ بہکے، کہ جب وہ اللہ کے پاس تھے تو مکمل ہوش و حواس میں تھے، یہ نہیں ہے کہ وہ ان تجلیات کو پا کے وہ راستہ بھولے یا بہکے۔ ثم دنا فتدلی، پھر قریب ہوئے اور آگے بڑھے، فکان قاب قوسین او ادنا، دو کمان کے فاصلے پر یا اس سے بھی کم۔ اب اس چیز کو بھی ہم نے سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پھر قریب ہوئے اور آگے بڑھے۔ اچھا، اب آج جو ہے نا کچھ لوگ اس بات کے اوپر بھی ایک اختلاف کر لیتے ہیں، ایک خام خواہ کا اختلاف ہے یہ کہ آپ عربوں کا جو ماحول اور مزاج کو سمجھے بنا ان آیات کو نہیں سمجھ سکتے۔ اب اللہ نے کیا کہا ہے کہ قریب ہوئے، ٹھیک ہے، اب اتنے قریب کہ دو کمان کے فاصلے پر۔ اب اس کی تشریح کچھ علماء کرتے ہیں جی 2 کمان کا فاصلہ ایسا کہ اس طرح سے وہ ناپتے ہیں، ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ عربوں کے ہاں ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ عربوں کے ہاں جو 2 کمان تھا نا یہ محاورہ میں استعمال ہوتا تھا۔ تو کس وقت یہ محاورہ استعمال کیا جاتا تھا؟ یہ اس طرح سے استعمال کیا جاتا تھا کہ جس وقت 2 قبیلے جو تھے وہ آپس میں اگر ان کی کوئی لڑائی جھگڑا ہو گیا، کوئی اختلافات ہو گئے اور اس کے بعد ان کی صلح ہوتی تھی، تو اس صلح کے بعد ان کی ایک رسم تھی 2 کمانوں کی۔ وہ کیا تھا کہ ایک کمان رکھ دی جاتی تھی اور اس کے اوپر دوسری کمان اس طرح جوڑ کے رکھ دی جاتی تھی کہ بالکل وہ دونوں کمانیں جڑی ہوئی۔ اب یہ محاورہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کو آپ اس طرح کریں تو اس کی پچھلی آیت کی نفی ہوتی ہے۔ پچھلی آیت میں تو کہا گیا نا قریب اور قریب، ٹھیک ہے، تو اس چیز کو ہم نے سمجھا کہ اتنا قریب کہ پھر بہت زیادہ قریب۔ یہ قرآن کی آیات ہے جو میں بیان کر رہی ہوں۔ ثم دنا فتدلی، پھر قریب ہوئے اور آگے بڑھے، فکان قاب قوسین او ادنا، 2 کمان کا فاصلہ یا اس سے بھی کم۔ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، پھر خدا نے اپنے بندے کی طرف وحی کی جو کی، مَا كَذَبَ الْفُؤَادَ مَا رَأَىٰ، جو انہوں نے دیکھا اس کے دل نے اسے جھوٹ نہ جانا۔ أَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ، کیا جو کچھ وہ دیکھتے ہیں تم ان سے جھگڑتے ہو۔ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، اور انہوں نے اس کو ایک بار بھی دیکھا تھا۔ اب دیکھیں کہ یہاں پر ایک بار اور بھی دیکھا تھا، یعنی 2 بار دیکھا تھا۔ اب دیکھیں نا کہ یہاں بھی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے، فَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ، کہ جو کچھ وہ کہتے ہیں تم ان کے بارے میں جھگڑتے ہو۔ قرآن ایک بات کی تصدیق جو ہے وہ کر رہا ہے۔ اندہ سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کے پاس، اندہا جنت الماوا، اس کے پاس رہنے کی جنت ہے۔ لو یغش السدرۃ ما یغشا، جب کہ اس بیری پر چھا رہا ہے جو چھا رہا ہے۔ ما زاغ البصر وما طغی، ان کی آنکھ نہ تو اس طرف مائل ہوئی اور نہ ہی حد سے بڑھی۔ لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، انہوں نے اپنے رب کی قدرت کو کتنی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محبوب، اے نبی کچھ عرض کریں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان تجلیات میں، اس قرب کے ان لمحات میں بھی ہمیں نہیں بھولے۔
آپ نے اپنی امت کی بخشش جو تھی وہ طلب کی. پھر کہا جاتا ہے کہ وہ طویل حدیث ہے, اس کا مفہوم ہے کہ وہ جب بخشش مانگی گئی تو اللہ نے کہا کہ میں آدھی امت کو بخش دیتا ہوں. تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے شفاعت کا, جو دو آپشن رکھی گئی تھی, ایک شفاعت کا حق, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شفاعت کا حق جو تھا وہ قبول کیا, اور آپ نے کہا کہ مجھے شفاعت کا حق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ دے دیں. عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا, کہ قریب ہے آپ کا رب آپ کو ایسے مقام پر فائز کرے جہاں پر سب آپ کی حمد کریں. وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, اور ہم ان قریب آپ کو اتنا نوازیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے. اب دیکھیں کہ اللہ جو ہے وہ نبی کریم کو کہہ رہا ہے کہ ہم آپ کو اتنا نوازیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے. وہ حضور کو راضی کرنے میں اللہ کریم جو ہے وہ کہہ رہے ہیں. تو صحابہ نے پوچھا, جب یہ آیات آئی تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کیسے راضی ہوں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میری ساری امت جنت میں چلی جائے گی. تو آپ اپنی ساری امت جو تھی وہ آپ کو بڑی محبوب تھی. تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے دلوں کو بھی ہر طرح کے بغض سے پاک کر دے, ہر فرقہ بندی سے ہمیں پاک کر دے, ہمیں باہمی محبت دے. اس امت کے ایک ایک فرد کے لیے ہمارے دل میں کوئی بغض نہ رہے, بہت محبت پیدا ہو جائے. کیوں؟ کیونکہ ساری سرکار دو عالم کی امت ہے. جس نے کلمہ پڑھ لیا, چھوٹے موٹے فروعی اختلافات ہیں وہ رہیں گے, وہ کبھی ختم نہیں ہونے. ہمیں جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں کیا ہے, ہمیں سب کچھ برداشت کر کے امت کے ساتھ اپنا محبت والا رشتہ جو ہے وہ قائم رکھنا ہے. تو بس انہی چند باتوں کے ساتھ جو ہے میں اپنی گفتگو کو سمیٹتی ہوں. اور کیا کہنا چاہیے, یہ اتنے خوبصورت واقعات ہیں کہ ان کو اگر ہم پڑھنے بیٹھیں, بیان کرنے بیٹھیں تو بہت سارا وقت گزر جائے, اور ہمیں یوں لگتا ہے کہ جیسے ہم جنت میں پھر رہے ہیں, ہم دوزخ سے بھی آ گئے. یہ طویل واقعات ہیں. تو یہاں پر ماشاءاللہ چونکہ بہت سارے اور بھی لوگ ہیں, بہت ساری اور بھی آپ لوگوں کی ایونٹ کی وہ باتیں ہیں جو آپ لوگوں نے ڈیفینیٹلی اس کو آگے چلانا ہے. تو ان باتوں کے ساتھ جو ہے میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گی. بہت شکریہ, جزاک اللہ.